قیام کی مدت کے حساب سے زر مبادلہ کی رقم اپنے ساتھ رکھ لیں۔ مناسب ہوگا کہ ٹریولرز چیک کی شکل میں زر مبادلہ ساتھ لے کر جائیں۔ شناختی لاکٹ۔ گروپ آرگنائزر ہر حاجی کو ایک شناختی لاکٹ بنا کر دے گا جس پر حاجی کا نام، پاسپورٹ نمبر، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی رہائش گاہوں کا پتہ، فون نمبر اور آرگنائزر کا موبائل نمبر درج ہوگا۔ ضروری ہے کہ اس شناختی لاکٹ کو ہر وقت گلے میں لٹکائے رکھیں تاکہ آپ کی رہنمائی یا آسانی ہو۔ ہوائی جہاز کی بکنگ۔ پرائیویٹ گروپ آرگنائزر اپنے گروپ کے حجاج کے لیے ہوائی جہاز کی بکنگ کرانے کا ذمہ دار ہے۔ ہوائی جہاز کی بکنگ کے 2 پیکج ہوتے ہیں، ایک شارٹ پیکج اور دوسرا 40 روزہ قیام کا پیکج۔ 40 روزہ قیام کے حجاج کے لیے ہوائی جہاز کی بکنگ وزارت مذہبی امور کے ذریعے کی جاتی ہے اور شیڈول میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی اور مقررہ شیڈول کے مطابق ہی روانگی اور واپسی ہوتی ہے۔ اسی طرح شارٹ پیکج کے لیے گروپ آرگنائزرز کی طرف سے جو شیڈول دیا جائے گا اسی کے مطابق روانگی اور واپسی ہوگی۔ حج پاسپورٹ اور ایئر لائن کا ٹکٹ۔ تمام عازمین حج خصوصی حج پاسپورٹ پر سفر کریں گے، اس لیے انٹرنیشنل پاسپورٹ ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ حج پاسپورٹ وزارت مذہبی امور تیار کرے گی۔ یہ پاسپورٹ سعودی سفارت خانے سے ویزا حاصل کرنے کے بعد حج گروپ آرگنائزر کے حوالے کیے جائیں گے۔ گروپ آرگنائزر ایئر لائن کے کنفرم ٹکٹ کے ساتھ حج پاسپورٹ اپنے گروپ کے حجاج کو بروقت فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر سفری دستاویزات کے حصول میں دشواری پیش آئے تو قریبی حاجی کیمپ میں اطلاع کریں۔ سفری دستاویزات۔ گھر سے روانگی سے قبل اس بات کی تسلی کر لیں کہ درج ذیل دستاویزات اپنے ساتھ رکھ لی ہیں: حج پاسپورٹ اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ، گروپ آرگنائزر سے تصدیق شدہ 6 عدد تصاویر، گردن توڑ بخار کے ٹیکے کا سرٹیفکیٹ، ضروری ادویات بمیں ڈاکٹری نسخہ، دوائیاں جو کہ حاجی کیمپ سے پلاسٹک کے لفافے میں پیک کروائی گئی ہوں، نادرہ کا جاری کردہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بمیں 2 عدد فوٹو کاپی، گروپ آرگنائزر کی طرف سے دیے گئے پیکج کی تفصیل کا کاغذ جس پر گروپ آرگنائزر کی مہر اور دستخط بھی ہوں۔ حاجی کیمپ۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے ملک بھر میں 8 حاجی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ یہ حاجی کیمپ اسلام آباد، پشاور، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سکھر، کراچی اور کوئٹہ میں قائم ہیں۔ آپ تربیت حاصل کرنے، دوائیاں پیک کرانے، ٹیکہ لگوانے اور دیگر معلومات کے لیے حاجی کیمپ سے خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ حاجی کیمپ کے اندر داخلے کے لیے آپ کو گروپ آرگنائزر کا خط دکھانا ہوگا۔ حج سیزن کے دوران عازمین حج کے عزیز و اقارب کو حاجی کیمپ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ گروپ آرگنائزر کی ہدایت کے مطابق اگر حاجی کیمپ کے ذریعے ایئرپورٹ جانا ہو تو حاجی کیمپ میں قیام کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈیوٹی پر موجود بوائے اسکاؤٹ سے رہنمائی حاصل کریں۔ حاجی کیمپ میں قیام کے لیے فوم کے گدے، تکیے اور کمبل بلا معاوضہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سفر حج سے متعلق ضروری اشیاء کے مناسب قیمتوں پر فراہمی کے لیے سٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ گھر سے روانگی، سامان کی بکنگ، بورڈنگ کارڈ کا حصول اور جہاز میں سوار ہونا۔ اگر آپ 40 روزہ قیام کے پیکج کا حصہ ہیں تو آپ حج پرواز میں سفر کریں گے اور حاجی کیمپ سے ایئرپورٹ جائیں گے، لیکن اگر آپ کا شارٹ پیکج ہے تو آپ گروپ آرگنائزر کی ہدایت کے مطابق براہ راست ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اس سلسلے میں گروپ آرگنائزر سے معلومات حاصل کر لیں۔ حج گروپ آرگنائزر کی طرف سے دیے گئے پروگرام کے مطابق اپنے مکمل سامان کے ساتھ مقررہ تاریخ کو براہ راست ایئرپورٹ یا حاجی کیمپ پہنچیں۔ تاخیر سے پہنچنے کی صورت میں اپنے گروپ کے ساتھ سفر کرنے سے رہ جائیں گے۔ گھر سے روانگی کے وقت عازمین حج کو عزیز و اقارب کی جانب سے تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء مثلاً مٹھائی، حلوہ اور فروٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں جسے عازمین حج اپنے سامان میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ چیزیں حاجی کیمپ اور ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران روک لی جاتی ہیں۔ اگر آپ حاجی کیمپ کے ذریعے ایئرپورٹ جائیں گے تو آپ کو اپنے مکمل سامان کے ساتھ 8 گھنٹے پہلے حاجی کیمپ پہنچنا ہوگا۔ حاجی کیمپ میں کسٹم اور اینٹی نارکوٹکس کا عملہ آپ کے سامان کو کھول کر چیک کرے گا کہ اس میں ممنوع اشیاء تو نہیں۔ کسٹم چیکنگ کے بعد پی آئی اے کے کاؤنٹر پر سامان وزن کرا کے جمع کرا دیں اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں۔ سعودی عرب سے واپسی کا بورڈنگ کارڈ بھی ساتھ ہی دے دیا جائے گا۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ اپنا احرام، بیلٹ، چپل اور سفری دستاویزات سامان کے ساتھ بک نہ کرائیں بلکہ اسے دستی بیگ میں رکھیں۔ اگر یہ چیزیں سامان کے ساتھ بک کرا دیں تو ایئرپورٹ پر احرام نہ ملنے سے پریشانی ہوگی اور پاسپورٹ کے بغیر
آپ کو ایئرپورٹ پر روک لیا جائے گا۔ اگر آپ حاجی کیمپ سے ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو ایئر لائن کی بسیں آپ کو ایئرپورٹ لے کر جائیں گی۔ حاجی کیمپ سے ہی احرام باندھ لیں، جبکہ ایئرپورٹ پر بھی احرام باندھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پر دستی سامان کی چیکنگ اور امیگریشن کی کارروائی مکمل کی جاتی ہے اور ٹیکے کا کارڈ دیکھا جاتا ہے۔ جہاز پر جانے کا اعلان ہو تو بورڈنگ کارڈ اور دستی سامان لے کر قطار بنا کر جہاز میں سوار ہوں۔ جہاز میں اپنی سیٹ کے اوپر والے خانے میں اپنا دستی سامان رکھ کر ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیں، جبکہ دستاویزات اور کرنسی والا بیگ اپنے ساتھ رکھیں۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور جہاز میں ہونے والے اعلانات غور سے سنیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ دوران سفر جہاز میں پانی کا استعمال احتیاط سے کریں اور جہاز کے فرش پر پانی نہ گرائیں۔ جہاز کا ٹوائلٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ٹوائلٹ احتیاط سے استعمال کریں اور گندگی نہ پھیلائیں کیونکہ احرام کے ناپاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پرواز کے دوران ذکر و اذکار میں ہی مصروف رہیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں اور حج کی کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں۔ جدہ حج ٹرمینل، مدینہ ایئرپورٹ۔ جدہ حج ٹرمینل سینکڑوں ایکڑ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی چھتری نما عمارت میں بڑے بڑے ہال، ایئر لائن کے دفاتر، بینک، ریستوران، آرام گاہیں، واش روم، ٹوائلٹ، مسجد، ٹیلی فون بوتھ وغیرہ کی سہولتیں موجود ہیں۔ پاکستانی حجاج کی رہنمائی اور امداد کے لیے پاکستانی حج مشن کا دفتر اور ڈسپنسری بھی موجود ہے۔ معلم یا معلم کا کوئی نمائندہ جدہ ایئرپورٹ پر موجود نہیں ہوتا۔ جدہ حج ٹرمینل پر مختلف ممالک سے بے شمار پروازیں بیک وقت اترتی ہیں۔ بعض اوقات حجاج کرام کو جہاز سے اترنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات زیادہ پروازیں ایک ساتھ آنے کی وجہ سے مکہ مکرمہ روانگی کے لیے بسیں بھی تاخیر سے ملتی ہیں، اس لیے تمام مراحل صبر و تحمل سے طے کریں۔ آپ جہاز سے اتر کر بڑے ہال یعنی انتظار گاہ میں آئیں گے۔ انتظار گاہ میں منظم طریقے اور صبر و تحمل سے بیٹھ جائیں۔ یہاں خواتین اور مرد اپنے اپنے پاسپورٹ ہاتھ میں رکھیں کیونکہ دونوں کو الگ الگ کاؤنٹر سے گزر کر سعودی امیگریشن کی مہر لگوانا ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو جسمانی تلاشی کے کمرے میں سے گزرنا ہوگا اور پھر کسٹم ہال میں آ جائیں گے۔ کسٹم ہال میں اپنا سامان شناخت کر کے الگ کر لیں اور کسٹم حکام سے چیکنگ کرائیں۔ کسٹم حکام نے چیکنگ کے لیے سکیننگ مشین لگائی ہے۔ آپ اپنا اٹیچی کیس، بیگ، دستی سامان اس پر رکھ دیں اور مشین کے اگلے حصے سے سامان اٹھا لیں۔ ضرورت پڑنے پر کسٹم حکام سامان کھول کر چیک کرتے ہیں۔ کسٹم حکام آپ کے سامان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں گے اور سامان پر کلیئرنس کا سٹیکر لگائیں گے۔ انتظار گاہ یا کسٹم ہال میں خدام الحجاج یا ویلفیئر سٹاف کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ البتہ کسٹم ہال کے باہر اور بس اسٹینڈ پر پاکستانی حج ڈائریکٹوریٹ کا عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ کسٹم ہال سے باہر آ کر تسلی کر لیں کہ آپ اپنا تمام سامان ساتھ لے کر آئے ہیں۔ کسٹم چیکنگ کے بعد مکتب الوکلاء کے کاؤنٹر پر پاسپورٹ دکھا کر ٹرانسپورٹ کے سٹیکر لگوا لیں۔ ٹرانسپورٹ کی رقم آپ گروپ آرگنائزر کو پاکستان میں ادا کر چکے ہیں، اس لیے یہاں کوئی ادائیگی نہیں کرنی۔ اس کے بعد مکتب الوکلاء کی بڑی ٹرالی پر سامان رکھوا کر بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہاں قلیوں کو کوئی معاوضہ ادا نہیں کرنا ہوتا۔ بس اسٹینڈ کے نزدیک سامان ٹرالی سے اتروا کر گروپ آرگنائزر کی ہدایات کے مطابق گروپ میں بیٹھ جائیں۔ آپ کا گروپ آرگنائزر سعودی ٹرانسپورٹ سنڈیکیٹ کی مدد سے بسوں کا انتظام کرے گا۔ بسیں ایئر کنڈیشن اور آرام دہ ہوتی ہیں۔ مکہ مکرمہ روانگی کے لیے خدام الحجاج جس ترتیب سے بس میں بٹھائیں اسی ترتیب سے بس میں سوار ہوں۔ بس میں سوار ہونے سے پہلے ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ بس کا نمبر، بس کا رنگ، ٹرانسپورٹ کمپنی کا نام ذہن میں رکھ لیں تاکہ اگر بس سے اترنا ہو تو دوبارہ اسی بس میں سوار ہو سکیں۔ بس میں سوار ہوتے وقت آپ کے پاسپورٹ سعودی کارندے آپ سے لے لیں گے اور پاکستان واپسی کے وقت جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو دیں گے۔ یاد رکھیں کہ دنیا بھر کے حجاج کرام سعودی عرب پہنچتے ہیں، اس لیے جدہ ایئرپورٹ پر